إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. صدق الله العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، قابل احترام و لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، عزت و جلالت، شان و شوکت، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اپنی ربوبیت میں، ملوکیت میں، الوہیت میں تنے تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو اس دنیا میں وجود بخشا اور ہمیں تمام مخلوقات میں فوقیت عطا کی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، ان کے آل و اولاد پر، ان کے ازواج مطہرات پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذاتی گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن کی لائی ہوئی شریعت، جن کا بتلایا ہوا طریقہ اس امت کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، جن کی بے پناہ تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد دین حنیف بآسانی سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ وہ دین جس پہ عمل کر کے قیامت تک کا آنے والا انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات،
یوں تو ہم سے بات مخفی نہیں ہے، ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر شے کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اپنی حکمت اور علم کے اعتبار سے کسی کو اعلیٰ بنایا تو کسی کو ادنا بنایا ہے، کسی کو امیری دی ہے تو کسی کو غریبی دی ہے، کسی کو سرداری دی تو کسی کو غلامی دی ہے۔ اگر ہم بات کریں انسانیت کے حوالے سے، انبیاء علیہم السلام کو پوری دنیا کے انسانیت پر فوقیت ہے۔ اگر ہم بات کریں کتابوں کے حوالے سے تو قرآن مجید کو پوری کتابوں پر فضیلت ہے۔ اگر ہم بات کریں مہینوں کے اعتبار سے تو رمضان المبارک کو پورے مہینوں پر فضیلت ہے۔ اگر ہم بات کریں راتوں کی عبادت کے حوالے سے تو شب قدر کی عبادت جو اس کا مقام ہے، جو اس کی فضیلت ہے، وہ کسی اور رات کی عبادت کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جبکہ سارے انسانیت کو اللہ ہی نے بنایا ہے، سارے کتابوں کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے، سارے مہینوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور ساری راتوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن یہ فضیلت کیوں ہے؟ آخر اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ جو زمین و آسمان کی بادشاہت ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایک اور جگہ پہ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور درمیان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، ہر چیز کا کریٹر اللہ رب العالمین ہے۔ وربک یخلق ما یشاء، اور تمہارا پروردگار جسے چاہے جب چاہے فضیلت دے سکتا ہے، مقام دے سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے فضیلت دے سکتا ہے۔ تو اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لوگ ان افضل چیزوں کی، افضل ایام کی قدر کریں اور اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کو درست کر لیں۔ حاضرین جمعہ، ایسے ہی ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو جو مقام ہے، جمعہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور دن کی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت جمعے کی فضیلت سے ناواقف ہونے کے سبب اس دن کو بھی ویسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے عام دنوں کو گزار دیتے ہیں۔ جہاں مرد حضرات اس دن کو، جمعے کے دن کو کاروبار میں، سیر و تفریح میں خرچ کر دیتے ہیں اس دن کو، وہیں پر ہماری ماں بہنیں اس دن کو شاپنگ کرنے میں، اپنے گھریلو معاملات میں، سونے میں اس دن کو گزار دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لہذا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اسے معلوم ہونی چاہیے کہ شرعی نقطہ نظر سے جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا جو خطبہ ہے یوم الجمعہ کے حوالے سے رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں جمعہ کے فضائل کو، کچھ احکام کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ قبل اس کے میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سننے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اگر دیکھا جائے سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان 2 آیتوں کی مختصر سی وضاحت کر دوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین خاص کر خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان سے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے جمعے کی اذان دی جاتی ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھروں کی طرف دوڑے چلے آؤ، وذروا البیع، کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں خیر ہے، کس میں خیر ہے؟ جمعہ کی اذان کو سن کر مسجدوں کو آنا، کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ دینا، اس میں خیر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جان سکو۔ آگے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز جمعہ پڑھ کر تم فارغ ہو جاؤ، نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں ٹہل جاؤ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامعین و سامعات،
اگر ہم ان 2 آیتوں میں غور کریں گے تو بہت سارے کچھ احکام ہمیں ان آیتوں کے ذریعے دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے، جب بھی جمعے کے لیے اذان دی جاتی ہے فوراً مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے۔ جمعے کی اذان کے بعد کسی مسلمان کو مارکیٹ میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے اذان سننے کے بعد فوراً مسجد کو آ جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی جا رہی ہے، جب جمعے کے لیے اذان دی جاتی ہے کاروبار کی، تجارت کی مصروفیتیں بند ہو جانی چاہیے، کہ کاروبار کی تجارت کو مصروفیت جو بھی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا اگر کوئی آدمی مسلمان جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اذان سننے کے بعد جمعے کی، تو اس کا وہ کاروبار ناجائز ہے، اس کا وہ بزنس، اس کی وہ تجارت ناجائز ہے۔ جس چیز کو فروخت کر کے وہ کمائی کر رہا ہے وہ کمائی حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دیکھیے چیز حلال ہے، جس چیز کو فروخت کر رہی ہے، جس چیز کی تجارت ہو رہی ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن ایسے وقت میں ہو رہی ہے جس وقت کو شریعت نے تجارت کو حرام کر دیا ہے اور مسجد کی حاضری لازم کر دی ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو بھی ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان امتوں کے لیے جو بھی جمعہ کا دن عبادت کا دن تھا، جمعہ کے علاوہ جو بھی ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا، اس پورے دن میں ان کے لیے کاروبار کرنا منع تھا، تجارت کرنا منع تھا۔ آج بھی ہم عیسائیت کو دیکھیں گے تو جمعہ کے دن وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ جس وقت کو تجارت منع کیا جا رہا ہے وہ صرف اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک کا ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ایک اور چیز بتلائی جا رہی ہے، جب تم نماز جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، نماز جمعہ پڑھ لو تو تمہارے لیے کاروبار کرنا حلال ہے، تم بزنس کرو، تجارت کرو، جو کرنا ہے کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار کرنا تمہارے لیے جائز ہے جمعہ کی نماز کے بعد۔ اور ایک اور چیزیں بتلائی گئی، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، یعنی جمعے کی فضیلت والی یہ آیتیں ہیں، جمعے کے احکام ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے، لیکن ذکر کو اللہ نے لا کر یہ بتلایا کہ جمعہ کے دن خاص کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، یہ کثرت ذکر تمہیں کامیاب کرتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے جمعہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی دن ہے، جہاں پر لوگ کثرت تعداد میں مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ کہا جائے مسلمانوں کا ایک اجتماعی عبادت کا دن ہے، اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے جمعہ کے دن کو عید المؤمن کہا، مومنوں کا عید کا دن کہا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آگے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الایام ہے، پورے دنوں کا سردار ہے یہ جمعہ کا دن۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک دستور ہوتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کی اہمیت بتلانا چاہتا ہے، کسی چیز کی فضیلت بتلانا چاہتا ہے تو اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ جس طرح میں اور آپ کوئی چیز سامنے والے کو کوئی بات میں پختگی دلانا ہے، اپنے بات کی سامنے والے کو سچ بتلانا ہے تو قسم کا سہارا لیتے ہیں ہم لوگ، قسم دے کر سامنے والے کو اپنی بات کی مقبولیت بناتے ہیں، تو بالکل اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسم کھا کر انسانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے جس چیز کی قسم ہو رہی ہے وہ چیز تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح چنانچہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کی قسم کھاتے ہوئے سورۃ البروج آیت نمبر 3 میں فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اس کی تفسیر کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، یعنی شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ اگر اس سے آگے جائیں تو قرآن جیسی مقدس کتاب جس میں اللہ رب العالمین نے جمعے کے نام سے ایک سورت رکھ دی ہے، سورۃ الجمعہ، اور اسی سورت آیت نمبر 9-10 سے ہم نے آج کا خطبہ شروع کیا ہے۔ غرض جمعہ کی کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ دیکھا جائے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جمعہ کا جو دن ہے سب سے پہلے امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خصوصی عنایت ہے، یوں کہا جائے ایک اسپیشلی گفٹ ہے امت محمدیہ کے لیے یہ جمعہ کا دن۔
یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس کے ذریعے جس کے فضیلتوں سے پچھلے جو بھی سابقہ امتیں گزری ہیں ان امتوں کو محروم کر دیا گیا ہے فضیلتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله۔ یعنی ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے لاسٹ آئے ہیں، ہم سے پہلے بہت ساری امتیں اس دنیا میں آ گئی ہیں، آ کر چلی گئی ہیں، لیکن ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہی ہوں گے۔ ہاں کتابیں ہم سے پہلے ان کے دوسرے قوموں کو دیے گئے ہیں، ہم کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے، اللہ نے ان کو بھی جمعہ کا دن دیا تھا، لیکن وہ لوگ جمعہ کے دن کے متعلق اختلاف کیا، کسی قوم نے ہفتے کے دن کو پسند کیا تو کسی قوم نے اتوار کے دن کو پسند کیا، تو اللہ نے ہمیں لے کے آیا اور ہماری رہنمائی کی جمعے کے حوالے سے، اور ہمارے لیے عبادت کا دن جمعے کا دن مقرر کیا گیا، اور اسی جمعے کی فضیلت کے سبب دنیا میں آنے والے ہم لاسٹ میں آخر میں کل قیامت کے دن سب سے سامنے ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت جمعہ کی ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت کے متعلق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعہ۔ سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن غروب ہوتا ہے، اس کے غروب اور طلوع ہونے کے اعتبار سے اگر سب سے بہترین دن کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ وہ بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے۔ یہ کتنی فضیلت والا جمعہ کا دن ہے، اس کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث سے ہمیں وضاحت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، بے شک یہ جمعہ کا دن پورے دنوں کا سردار ہے، واعظمها عند اللہ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کتنا اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بڑا ہے یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، جتنا قربانی کا دن ہے، جتنا رمضان کی عید کا دن ہے، یعنی یوم الفطر یوم الاضحیٰ سے بھی جمعہ کے دن کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا فضیلت والا یہ دن ہے۔ ہماری دو عیدیں یوم الاضحیٰ یوم الفطر، رمضان اور بقرعید کی عید، ان دو عیدوں سے بھی بڑھ کر اس کی فضیلت ہے جمعہ کی فضیلت کی۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی فضیلت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک جمعہ کی حاضری دیتا ہے، ایک جمعہ حاضر رہتا ہے، تو ایک جمعہ کی حاضری کے سبب 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بیان کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعہ فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة جمعة الأخرى وفصل 3 أيام۔ کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، غسل کرتے ہوئے مسجد کو آتا ہے، پھر مسجد کو آنے کے بعد جتنی اس کی مقدر میں ہوتی ہے اتنی سنت نوافل پڑھ لیتا ہے، پھر غور سے خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ وہ خطبے سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر امام کے ساتھ نماز مکمل کر لیتا ہے جمعہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اور مزید 3 دن کے اور گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت، کہا جائے یہ اسپیشلی گفٹ ہے امت محمدیہ کے لیے، کسی قوم کو اتنا معزز دن نہیں دیا گیا تھا جتنا ہماری قوم کو امت محمدیہ کو اللہ نے دیا ہے۔ اتنی فضیلت، ایک جمعہ سے 10 دنوں کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے جمعہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو وضاحت کرتے ہوئے ایک اور جگہ پر فرمایا اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضا فإذا خرج الإمام وصحوفهم ويستمعون الذكر، یعنی جمعہ کا دن جیسے آتا ہے فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں فرشتے، اور جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے جمعہ کے لیے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ کو قربان کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والا
گائے کو قربانی کرنے کا ثواب اسے اللہ رب العالمین دیتا ہے. اس کے بعد آنے والے کی مینڈے کے برابر اللہ رب العالمین قربانی کا ثواب دیتا ہے. اس کے بعد آنے والے کو مرغی کے برابر قربانی کا ثواب دیتا ہے. تو اس کے بعد آنے والے کو ایک انڈا اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. اور یہاں تک کہ امام خطیب ممبر پر آ کر خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ جمعہ کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، غور سے خطبہ سنتے ہیں. اگر ہم اس حدیث میں غور کریں گے تو بہت باتیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. پہلی چیز، جمعہ کے لیے اولیت میں آنا، سب سے پہلے آنا، یہ قربانی کا ثواب دیتا ہے. جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا جانور قربان کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن جلدی آنا، فرشتے جیسے مقدس ان کے معزز صحیفوں میں ہمارے نام کا اندراج ہوتا ہے. ہمارے نام ان کے رجسٹروں میں لکھتے ہیں. فرشتے ہمارا نام فرشتے اپنے رجسٹروں میں لکھتے ہیں. کتنی بڑی شرف سے محروم ہو رہے ہیں وہ لوگ جو خطبہ جمعہ شروع کے بعد آتے ہیں. یہ کب تک فضیلت ہے؟ جب تک امام ممبر پر نہ چڑھے، خطیب جب تک ممبر پر نہ چڑھے. جب برابر فرشتے اپنے ناموں کو لکھتے ہیں ان لوگوں کے جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آنے والا کتنی بڑی شرف سے وہ محروم ہو رہا ہے. بد نصیب ہے وہ اتنی جمعہ کی فضیلتوں سے محروم ہو رہا ہے. اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، جمعہ کی خطبے کی فضیلت تھی. فرشتے جیسی معزز مقدس ذات اپنے کام کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے غور سے بیٹھ جاتے ہیں. آج مسلمانوں کو ذرا دیکھے، مسجدوں کو آ کر کوئی مسجدوں میں سوتا ہے تو کوئی مسجدوں میں فون کا سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، تو کوئی لہو کام جانمازوں سے کھیلتا ہے، تو کوئی اپنے باتوں میں لگے رہتا ہے. فرشتے ہمیں خطبہ جمعہ کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ کی اتنی اہمیت ہے، فرشتے اس چیز کو اپنے کام کو بند کر کے خطبہ جمعہ کا سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آج کا مسلمان جسے نہ جمعے کے دن کی قدر ہے، جسے نہ جمعے کی خطبے کی قدر ہے. میرے بھائیو، جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی قدر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بتلاتے ہوئے ایک اور حدیث میں فرمایا، من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له من كل خطوات عمل سنة اجر صيامها وقيامها. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو غسل کراتا ہے، پھر مسجد میں جو ہے جلدی حاضری دیتا ہے، مسجد میں جلدی حاضری دیتا ہے، خطبے میں شامل رہتا ہے، سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل چل کے آتا ہے، گاڑی پہ نہیں چل کے آتا ہے، اور امام کے قریب ہو کر خطبے کو غور سے سنتا ہے، کوئی لغو کام نہ کیا ہو، کوئی غلط کام نہ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کل خطوات، اس کے ہر قدم کے بدلے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، اس کے ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین ایک سال کے روزوں کا ثواب تو ایک سال کے تہجد کا ثواب دیتا ہے. کوئی معمولی فضیلت نہیں. اگر مان لیا جائے کسی آدمی کا گھر مسجد سے 10 قدم دور ہے تو مان لیا جائے اس کے ایک قدم پر اللہ رب العالمین ایک سال کے روزوں کا تہجد کا ثواب دے رہا ہے، تو 10 قدموں کا گویا 10 سال کے روزے، 10 سال کے تہجد کا ثواب اسے مل رہا ہے. اتنی فضیلتوں والا یہ جمعہ کا دن ہے. اگر کہی جائے اس کی فضیلتوں کے حوالے سے تو بہت ساری ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور معروف کتاب زاد المعاد میں جمعہ کے دن، صرف جمعہ کے دن کی فضیلتوں کی خصوصیات کو 30 سے زائد جمع کیا ہے. 30 سے زائد فضیلتوں کو، خصوصیات کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. صرف ایک دن ہے، خصوصیات کتنے ہیں؟ آخر اس دن کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات، حکمتیں ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین کی. ہمیں جو معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ جو اہم کام ہے وہ اسی دن انجام پائے ہیں. جو بھی ضروری کام ہوئے ہیں وہ اسی دن ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت کرتے ہوئے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ عہد، یعنی سورج طلوع ہونے کے اعتبار سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے.
اور اسی دن ان کو جنت میں ڈالا گیا، اسی دن وہاں سے نکالا گیا، اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، وفیہ طیبہ، اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اسی دن انہیں دنیا میں بھیجا گیا، تو پھر اسی دن انہیں اس دنیا سے اٹھا لیا بھی گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے جو بھی مراحل ہیں سب اسی دن انجام پانے والے ہیں، یعنی قیامت بھی اسی جمعہ کے دن آئے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فضیلت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعۃ، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے لا یوافقها عبد مسلم، جس میں بندہ مسلمان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ الغرض جمعہ کو 12 گھڑیوں پر مشتمل کیا گیا ہے، تو ان 12 گھڑیوں میں ایک ٹائم ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اگر وہ صحیح دور کی دعا کر رہا ہے، اپنی حاجت کی دعا کر رہا ہے، اپنے مسئلے مسائل کی دعائیں، اپنے لیے ذاتی دعائیں کر رہا ہے، گناہ کی غلط چیز کی دعا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ غرض اس گھڑی یعنی وہ ٹائم کون سا ہے قبولیت دعا کا، اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول امام ابن قیم اور دیگر اہل علم کا یہی ہے کہ تم اس گھڑی کو عصر کے آخری گھڑیوں میں تلاش کرو۔ مان لیا جائے ہمارے پاس 7 بجے مغرب ہو رہی ہے، اس سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایسے وقت کا استعمال کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں۔ سلف کا معمول تھا جمعہ کے دن اس گھڑی میں کچھ بھی کام نہیں رکھ لیتے، اس گھڑی کو پا لیتے اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے۔ اتنی فضیلتوں کے پیش سبب اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے، صحیح العقیدے پر مبنی ہے، ایمان والا ہے، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، سب چیزوں پر، قیامت کے دن پر اس کا ایمان درست ہے، صحیح العقیدہ ہے اس کا، تو وہ آدمی فتنہ خبر سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ خبر سے محفوظ رہنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ فتنہ خبر صحابہ کو نہیں چھوڑا گیا ہے، صحابہ کو فتنہ خبر نہیں چھوڑی ہے، لیکن جمعہ کے دن مرنے والے کو اس فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کی یقیناً بہت فضیلت ہے۔ آئیے کچھ مختصر سے مسائل بھی ہیں آپ کے سامنے، مختصر سے وضاحت کر دوں۔ جمعہ کے دن جیسے بھی آئیں، جب بھی آئیں تو غسل کرتے ہوئے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدكم الجمعہ فليغتسل، تو ایک اور حدیث میں کہا غسل اليوم الجمعہ واجب على كل مسلم، تو ایک اور جگہ پر کہا على كل محتلم، یعنی جمعہ کا غسل کرنا یہ واجب ہے ہر بالغ پر، ہر مسلمان پر۔ غرض اس کے متعلق بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ایک تاکیدی سنت ہے جمعہ کے دن غسل کرتے ہوئے آنا ہے۔ جتنے بھی فضیلتیں جمعہ میں آتی ہیں وہ غسل کو لے کے ہوئے آتی ہیں۔ غرض جمعہ کو غسل کرتے ہوئے آئیں، یہ جمعہ کے لیے افضلیت کا درجہ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ایک عمدہ اپنے اعتبار سے ایک اچھا سا کپڑا پہنیں اور خوشبو کا استعمال کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ادب ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں کو لیے نہیں۔ عورت خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی مسجد کو آنے کے لیے، اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر مسجد کو نہیں آئے گی، سیدھے سادگی میں آئے گی، خوشبو کا استعمال ہرگز نہیں کرے گی، ورنہ شریعت اس کو مسجد سے روک رہی ہے۔ یہ جو دوسرا ادب صرف مرد حضرات کے لیے ہے، وہ اچھا سا کپڑا خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے مسجد کو آئے۔ اور اسی طرح ایک اور ادب، جمعہ کے لیے جب بھی آئیں تو دیکھا جاتا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں فوراً، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر دیے، سلیق القطانی جو ہے خطبے کے درمیان مسجد میں آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ بیٹھنے لگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا سلیق قم فرکع رکعتین، اے سلیق اٹھو 2 رکعت پڑھو۔ گرچہ خطبہ شروع کیوں نہ ہو، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ جمعے کا ادب ہے، مسجد کا بھی ادب ہے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن کرنے والا ایک عمل سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے۔ جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اگر کوئی آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ ذرا غور کریں، جمعہ کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے، آخر سورۃ الکہف ہی کیوں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایسی ایسی چیزیں اللہ نے سورۃ الکہف میں رکھی۔
صرف اس کے 10 آیتیں فتنہ دجال سے ہمیں بچائیں گی، اور فتنہ دجال سے بڑا فتنہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ فتنہ جس کو پہلے نبی نے قوم نوح علیہ السلام سے ہر قوم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ دجال کب آنے والا ہے؟ آخری نبی کے زمانے میں آنے والا ہے، لیکن ڈرایا کب جا رہا ہے؟ پہلے نبی سے اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ پھر دجال آنے والا ہے۔ اور اس دجال کے فتنے سے سورۃ الکہف کی شروع کے 10 آیتیں، بعض احادیث میں آخری 10 آیتیں بھی ہیں۔ تو غرض سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کرنے والا ایک عمل کثرت سے پیارے نبی پر درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا امتی ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے، لیکن جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فمن فعل ذلك كنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمعہ کے دن، جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اگر آدمی ایسا درود پڑھتا ہے کثرت سے تو میں اس کے لیے گواہ رہوں گا، اللہ کے نبی کی گواہی ملتی ہے ایسے آدمی کو۔ اسی طرح کہا شافعا یوم القیامہ، ایسے آدمی کی میں سفارش کروں گا، میں سفارش ہوں کوئی آدمی۔ اس کے علاوہ درود شریف کی بہت فضیلتیں آتی ہیں۔ غرض یہ جمعہ کے دن کرنے والے کچھ مسائل ہیں، اس کے علاوہ بے شمار مسائل بھی آتے ہیں، بہت شمار اس کے آداب بھی آتے ہیں۔ رہی ایک اور آخری چیز جمعہ چھوڑنے کے بعد، جمعہ جو لوگ چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں کسی شرعی عذر کے بنا پر، ایسے ہی جمعہ چھوڑتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید سنائی جمعہ چھوڑنے والوں کے بارے میں۔ کہا لقد ہمت ان امر رجلا یصلی بالناس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا، جو آدمی جمعے کے اذان سن کر، جو مرد جمعے کے اذان سن کر جمعے کے دن سے پیچھے رہتا ہے، جمعے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، جمعے کا اہتمام نہیں کرتا، میں اس کو اس کے گھر کے سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ اتنی سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ جمعہ چھوڑنے سے بچ جائیں۔ اگر کوئی آدمی ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو پہلی وارننگ اس کے اوپر پڑ جاتی ہے اللہ کے رب العالمین کی جانب سے۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر بھی اگر پہلی وارننگ، پہلا جمعہ چھوڑنے کے باوجود بھی باز نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی آدمی 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے، پھر ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کی جانب اس کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں کہا کتب من المنافقین، اس کو منافقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی 3 جمعے چھوڑنا یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے اس پر مہر لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے کتنی دین کی باتیں کریں، کتنی اچھی باتیں کریں، قرآن پڑھا جائے، کچھ بھی اس کو اثر نہیں ہوتا، بس مسجد کی حد تک رہتا ہے، پھر باہر جاتا ہے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے دل پر تالا لگنا ہے، مہر لگنا ہے۔ تو حدیث میں کہا منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے جمعہ چھوڑنے والوں کے بارے میں۔ بس ایک آخری فتویٰ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک سائل آگے سوال کرتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک آدمی ہے جو راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، دن میں جو ہے روزے رکھتا ہے، اس کا یہ عمل ہے، لیکن وہ آدمی جماعت سے جمعے سے پیچھے رہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو فی النار، جہنمی ہے وہ آدمی۔ کتنا سخت فتویٰ، جبکہ رات بھر قیام میں رہنے والا آدمی، دن بھر صیام کی حالت میں رہنے والا، روزے کی حالت میں، رات اس کی تہجد میں گزر رہی ہے، جمعے سے جماعت سے پیچھے رہنے کے سبب جہنم کا فتویٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا ہوا فی النار، جہنمی ہے وہ آدمی۔ اور یہ جو سوال کرنے والا سائل 1 مہینے تک یہی سوال ابن عباس رضی اللہ عنہ سے برابر کرتا رہا، تو آپ نے برابر اس کو وہی جواب دیا ہوا فی النار، ہوا فی النار، جہنمی ہے وہ آدمی۔ اس لیے جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ اور اسی طرح جمعے کے حوالے سے ایک غلط مسئلہ یہ بھی ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کسی چیز کی تحقیق نہیں کرتے، خصوصیت کے ساتھ دین کے معاملے میں انسان کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کے ہر مسئلے میں تحقیق کر لیتا ہے، لیکن دین کے مسئلے میں اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج اسٹیٹسوں کے ذریعے سے یا واٹس ایپوں کے ذریعے جمعہ مبارک کہا جاتا ہے، جمعہ مبارک کے یہ اہم میسج کیے جاتے ہیں، فارورڈ کیے جاتے ہیں۔ بتاتا چلوں جمعہ مبارک صریح بدعت ہے۔ کیوں؟ یہ یقیناً مبارک دن ہے، لیکن اس کی مبارک بادی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے، نہ آپ کے فعل سے ثابت ہے، نہ یہ صحابہ کی زندگی میں جمعہ کا دن نہیں آیا کہ
کیا کبھی صحابہ ایک دوسرے سے مل کر جمعہ مبارک بازی دیے ہیں؟ نہیں دیے. نہ سلف میں سے کسی کا عمل رہا ہے. دین میں ایسی چیز اچھی کیوں نہ ہو لیکن آپ سے ثابت نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, پھر وہ بدعت میں شمار کیا جا سکتا ہے. کل محدثۃ بدعہ, دین میں ہر چیز نئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. تو جمعہ مبارک سے بچ جائے, یہ بدعت ہے. یقیناً یہ مبارک دن ہے. کس کے لیے؟ جو وہ آدمی جو جمعہ کی قدر کرتا ہے, جمعہ کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اس سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے, جو یقیناً اس کے لیے مبارک دن ہے. ورنہ یہ اتنا سخت دن ہے, حدیث میں آتا ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ دنیا میں ہر موجود, حجر ہو, شجر ہو, چرندے ہو, پرندے ہو, بادل ہو, سمندر ہو, سب کے سب اس دن جمعہ کے دن اللہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قیامت کا دن ہے. غرض یقیناً جمعہ کی فضیلت ہے, جمعہ کی بہت اہمیت ہے. کچھ باتیں جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی, کچھ احکام بھی آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں آپ سے خطبہ جمعہ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں, جمعے کی قدر کریں, اس سے قبل کہ آپ یہی جمعہ آپ کا آخری ہو جائے. جمعے کی قدر کریں, یہ جمعہ یقیناً بہت فضیلتوں والا ہے. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین جو کچھ بھی باتیں جمعہ کے حوالے سے کہی گئی ہیں, سب سے پہلے کہنے والے کو اور آپ تمام سامعین و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا سعادت نصیب فرمائے. رب العالمین جمعہ جیسا عظیم دن ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائے. رب العالمین جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی ہمیں صحیح قدردانی کرنے والا بنائے. رب العالمین امت محمدیہ میں جو بھی لوگ بیمار ہیں, اللہ تو ان کی بیماریوں کو شفائے عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جو بھی قرض دار ہیں, اللہ تو ان کے قرضوں کو غیبی طور سے پورا فرما. رب العالمین جو بھی پریشان ہیں, مصیبتوں میں ہیں, اللہ تو ان کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور فرما. رب العالمین جو دین اسلام کی خاطر مدد کر رہے ہیں, اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں, اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اللہ جو دین کو بدنام کر رہے ہیں, اللہ تو ان کو برباد کر کے رکھے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے, خالص توحید پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا کر رکھے. جب ہم اس دنیا پر آئے, دنیا سے جانے کا وقت آئے, حسن خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں لے جا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اقول قولي هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.